سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شہداء کا مرتبہ۔ کدال کا لگنا تھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں سے خون جاری ہو گیا، گویا کہ ان کا جسم اس طرح تر و تازہ تھا جیسے کسی زندہ انسان کا ہوتا ہے، یہاں تک کہ خون بھی خشک نہیں ہوا تھا، اور خون شریانوں میں اس طرح جاری تھا کہ ذرا سی کدال لگتے ہی پیر سے جاری ہو گیا۔ دوسری یہ بات سامنے آئی کہ ان لاشوں سے مشک جیسی خوشبو مہک رہی تھی۔ یہ واقعہ غزوہ احد کے تقریباً 50 سال بعد کا ہے، جبکہ مدینہ منورہ کی مٹی اس قدر شمور نمکیات والی ہے کہ پہلی ہی رات لاش میں تبدیلی کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوا جس طرح زمین انبیاء کے جسموں میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتی، اسی طرح شہداء کے جسم میں بھی سلامت رہتے ہیں۔ اسی طرح حضرت خارجہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن ابی ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک قبر میں دفن کیا گیا۔ یہ ان کے چچا زاد بھائی ہے۔ بعض لوگ اپنے شہداء کو احد سے مدینہ منورہ لے گئے تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ انہیں واپس لایا جائے اور میدان احد میں دفن کیا جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ احد کی شہداء کے بارے میں ارشاد فرمایا، میں ان سب کا گواہ ہوں، جو زخم بھی کسی کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس زخم کو دوبارہ اس حالت میں پیدا فرمائیں گے کہ اس کا رنگ خون کے رنگ کا سا ہوگا اور اس کی خوشبو مشک جیسی ہوگی۔ غزوہ احد میں شہید ہونے والے صحابہ میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے جابر، کیا میں تمہیں ایک بات نہ بتاؤں؟ اور وہ یہ کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی شہید سے کلام فرماتا ہے تو پردوں میں سے کلام فرماتا ہے، لیکن اس ذات حق نے تمہارے باپ سے روبرو کلام فرمایا اور فرمایا، مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا۔ انہوں نے کہا، اے باری تعالیٰ، مجھے پھر دنیا میں لوٹا دیا جائے تاکہ وہاں پہنچ کر میں ایک بار پھر تیری راہ میں قتل ہو سکوں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ میری عادت کے خلاف ہے کہ مردوں کو دوبارہ دنیا میں لوٹاؤں۔ انہوں نے عرض کیا، پروردگار، جو لوگ میرے پیچھے دنیا میں باقی ہیں ان تک یہ بات پہنچا دے کہ یہاں شہداء کو کیسے کیسے انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ ترجمہ، اور اے مخاطب، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے انہیں مردہ مت خیال کرو، بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کے مقرب ہیں، انہیں رزق بھی ملتا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی دینار کی ایک عورت کے پاس پہنچے۔ اس عورت کا شوہر، باپ اور بھائی اس غزوہ میں شہید ہوئے تھے۔ ایک روایت کے مطابق ان کا بیٹا بھی شہید ہوا تھا۔ جب لوگوں نے انہیں یہ خبر سنائی تو انہوں نے فوراً پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے؟ لوگوں نے بتایا، اللہ کا شکر ہے، آپ بخیر و عافیت ہیں۔ اس پر اس عورت نے کہا، میں آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں؟ پھر جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آتے دیکھ لیا تو بولی، آپ خیریت سے ہیں تو ہر مصیبت ہیج ہے، یعنی اب کسی غم کی کوئی اہمیت نہیں۔ غزوہ احد میں حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں زخم آ گیا تھا، یہاں تک کہ آنکھ کے ڈلے سے باہر نکل کر لٹک گئی تھی۔ لوگوں نے اس سے کاٹ ڈالنا چاہا اور اس بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کاٹو نہیں۔ پھر انہیں اپنے پاس بلایا اور ان کی آنکھ اپنے ہاتھ مبارک میں لے کر ہتھیلی سے اس کی جگہ پر رکھ دی۔ پھر یہ دعا پڑھی، اے اللہ، ان کی آنکھ کو ان کے حسن اور خوبصورتی کا ذریعہ بنا دے۔ چنانچہ یہ دوسری آنکھ سے بھی زیادہ خوبصورت اور تیز ہو گئی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی آنکھ کی تفلیق ہوتی تو دوسری میں ہوتی، اس آنکھ پر اس تکلیف کا اثر بھی نہ ہوتا۔ ایک اور صحابی کی گردن میں ایک تیر آ کر پیوست ہو گیا، وہ فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے زخم پر اپنا لعاب دہن لگایا، زخم فوراً ٹھیک ہو گیا۔ غزوہ احد میں اسلامی لشکر کا جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ جنگ کے دوران ان کا دایاں ہاتھ کٹ گیا تو انہوں نے جھنڈا بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا۔ جب وہ بھی کٹ گیا تو دونوں کٹے ہوئے بازوؤں سے جھنڈے کو تھام لیا۔ اس وقت وہ یہ آیت تلاوت کر رہے تھے۔ ترجمہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہی تو ہیں، اس سے پہلے اور بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 144۔ جب انہوں نے جنگ کے دوران کسی کو یہ کہتے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل کر دیے گئے
تو خود بخود ان کی زبان سے یہ الفاظ جاری ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت مصعب بن عمیر شہید ہو گئے۔ غز جنگ ختم ہوئی اور شہداء کو کفن دینے کرنے کے بعد شہداء کو دفن کر دینے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت گھوڑے پر سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت شہداء اور ان کے عزیزوں کے لیے یہ دعا فرمائی: اے اللہ، ان کے دلوں سے رنج اور غم کو مٹا دے، ان کی مصیبتوں کو دور فرما دے اور شہیدوں کے جانشینوں کو ان کا بہترین جانشین بنا دے۔ مدینہ پہنچنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار خون آلود دیکھ کر فرمایا: اگر تم نے جنگ میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے تو فلاں فلاں نے بھی خوب جہاد کیا ہے۔ غزوہ احد میں 70 کے قریب مسلمان شہید ہوئے۔ مرنے والے مشرکوں کی تعداد مختلف بتائی جاتی ہے۔ جب اللہ کے رسول مدینہ منورہ پہنچے تو مسلمانوں کی شکست پر منافقوں اور یہودیوں کی زبانیں کھل گئیں۔ وہ کھلے عام مسلمانوں کو برا کہنے لگے، خوشی سے بغلے بجانے لگے۔ ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کلمات بھی کہے۔ مثلا وہ کہتے پھرتے تھے: محمد صرف حکومت کرنے کے شوقین ہیں، آج تک کسی نبی نے اس طرح نقصان نہیں اٹھایا جس طرح انہوں نے اٹھایا ہے، خود بھی زخمی ہوئے اور اپنے اتنے ساتھیوں کو بھی مروا دیا، معاذ باللہ۔ کبھی کہتے تھے: تمہارے جو ساتھی مارے گئے اگر وہ ہمارے ساتھ رہتے تو اس طرح اپنی جانیں نہ گواتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ان کی یہ باتیں پہنچی تو انہیں بہت غصہ آیا۔ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا: اے اللہ کے رسول، آپ ہمیں ان لوگوں کو قتل کرنے کی اجازت دیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کیا یہ لوگ یعنی منافقین ظاہر میں مسلمان نہیں ہیں؟ کیا یہ کلمہ نہیں پڑھتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ میں اس کا رسول ہوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا: بے شک کرتے ہیں، لیکن یہ لوگ ایسا تلوار کے خوف سے کرتے ہیں۔ اب ان کی حقیقت ظاہر ہو چکی ہے، ان کے دلوں میں جو کینہ اور فساد ہے وہ سامنے آ گیا ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو شخص اسلام کا اعلان کرے چاہے ظاہری طور پر ہی کرے، مجھے اس کے قتل کی ممانعت کر دی گئی ہے۔ غزوہ احد کے دوسرے ہی روز صبح سویرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاصد مدینہ منورہ میں یہ اعلان کر رہا تھا: مسلمانوں، قریش کا تعاقب کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ غزوہ حمراء الاسد اور کفار کی پسپائی۔ یہ اعلان قریش کو ڈرانے کے لیے کیا گیا تھا تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے تعاقب میں تشریف لا رہے ہیں، اور ساتھ میں انہیں یہ بھی معلوم ہو جائے کہ مسلمانوں میں ابھی بھی طاقت موجود ہے، احد کی شکست کی وجہ سے وہ کمزور نہیں ہو گئے۔ اس طرح تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے۔ سب لوگ زخمی تھے مگر کسی نے بھی اپنے زخموں کی پرواہ کی نہ کی، جبکہ یہ حالت یہ تھی کہ صرف بنو سلمہ کے 40 آدمی زخمی ہوئے تھے، خود اللہ کے رسول بھی زخمی تھے، اور اسی حالت میں صحابہ کو لے کر روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخموں کی صورت یہ تھی کہ چہرہ مبارک ذرہ کی کڑیاں گڑ جانے کی وجہ سے زخمی تھا، اور چہرہ مبارک پر پتھر کا ایک زخم بھی تھا، نچلا ہونٹ اندر کی طرف سے زخمی تھا، ایک روایت میں اوپر کا ہونٹ زخمی ہونے کا ذکر بھی موجود ہے۔ ان زخموں کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دایاں کندھا بھی زخمی تھا۔ اس کندھے پر ابن قیمہ نے اس وقت وار کیا تھا جب آپ گڑھے میں گرے تھے۔ گڑھے میں گر جانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں گھٹنے بھی زخمی تھے۔ ایسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت طلحہ عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا: طلحہ، تمہارے ہتھیار کہاں ہیں؟ انہوں نے فوراً کہا: یہی ہیں اے اللہ کے رسول۔ یہ کہہ کر وہ جلدی سے گئے اور ہتھیار پہن کر آ گئے، حالانکہ ان کے صرف سینے پر نور زخم تھے جبکہ پورے جسم پر 70 زخم تھے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لشکر آگے بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ حمر الاسد کے مقام پر ٹھہرا۔ یہ جگہ مدینہ منورہ سے تقریباً 12 کلومیٹر دور ہے۔ اس مقام پر مسلمانوں نے 3 دن تک قیام کیا۔ ہر رات میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنے پڑاؤ میں جگہ جگہ آگ روشن کرتے رہے تاکہ دشمن کو دور سے روشنیاں نظر آتی رہیں۔ یہ اس تدبیر سے دشمن نے خیال کیا کہ مسلمان بڑی تعداد کے ساتھ آئے ہیں، چنانچہ ان پر رعب پڑ گیا۔ اس مہم کو غزوہ حمر الاسد کہا جاتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس غزوے میں مسلمانوں کے پاس کھانے کے لیے صرف کھجوریں تھیں یا پھر اونٹ ذبح کیے جاتے تھے۔
کفار نے جب یہ خبریں سنی کہ مسلمان تو ایک بار پھر تیاری کے ساتھ میدان میں موجود ہیں تو وہ مکے کی طرف لوٹ گئے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مدینہ منورہ کوچ فرمایا۔ حمر الاسد کے مقام پر مسلمانوں نے ابو عزہ شاعر کو گرفتار کیا۔ یہ شخص مسلمانوں کے خلاف اشعار کہا کرتا تھا، غزوہ بدر کے موقع پر بھی گرفتار ہوا تھا۔ گرفتار ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لایا گیا تھا تو گڑ گڑانے لگا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص پر اسے چھوڑ دیا تھا کہ آئندہ مسلمانوں کے خلاف اشعار کہے گا نہیں کہے گا، لیکن یہ اپنے وعدے سے پھر گیا تھا اور مسلمانوں کے خلاف اشعار کہتا رہا تھا۔ اس موقع پر بھی پھر یہ گرفتار ہوا۔ اب پھر اس نے رونا گڑ گڑانا شروع کیا، لگا معافی مانگنے۔ اس نے کہا، اے محمد مجھے چھوڑ دیجئے، مجھ پر احسان کیجئے، میری بیٹیوں کی خاطر رہا کر دیجئے، میں آپ کے سامنے عہد کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، اب تو مسلمانوں کو دکھ نہیں پہنچا سکے گا۔ اس کے بعد اسے قتل کر دیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر بھی یہ ارشاد فرمایا، مومن ایک سوراخ سے دوبارہ نہیں ڈسا جا سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی وضاحت علماء نے یہ لکھی ہے کہ مومن کو چاہیے کوئی اسے دھوکہ دے تو اس سے ہوشیار رہے اور پھر اس کے دھوکے میں نہ آئے۔ اس سال یعنی سن 3 ہجری میں شراب حرام ہوئی، 4 ہجری میں غزوہ بنو نذیر پیش آیا۔ اس کی وجہ یہ بنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ بنو نذیر کے محلے میں تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں ایک ضروری معاملے میں بنو نذیر سے بات طے کرنا تھی۔ یہ یہودیوں کا قبیلہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے معاہدہ کر رکھا تھا کہ مسلمانوں کو کسی کا خون بہا دینا پڑا تو بنو نذیر بھی اس سلسلے میں مدد کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کے محلے میں تشریف لے گئے تو صحابہ کرام کی ایک مختصر سی جماعت بھی ساتھ تھی۔ ان کی تعداد 10 سے بھی کم تھی۔ ان میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہم بھی تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پہنچ کر ان سے بات شروع کی تو وہ بولے، ہاں ہاں کیوں نہیں، ہم ابھی رقم ادا کر دیتے ہیں، آپ پہلے کھانا کھا لیں۔ اس طرح وہ بظاہر بہت خوش ہو کر ملے، لیکن دراصل وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی سازش پہلے سے تیار کر چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے ایک دیوار کے ساتھ بٹھایا، پھر ان میں سے ایک یہودی اس مکان کی چھت پر چڑھ گیا۔ وہ چھت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایک بڑا سا پتھر گرانا چاہتا تھا۔ ابھی وہ ایسا کرنے ہی والا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سازش سے باخبر کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیزی سے وہاں سے اٹھے، انداز ایسا تھا کہ جیسے کوئی بات یاد آ گئی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کو وہیں بٹھا کر چھوڑ کر مدینہ منورہ لوٹ آئے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واپسی میں دیر ہوئی تو صحابہ کرام حیران ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑے۔ انہیں مدینہ منورہ سے آتا ہوا ایک شخص دکھائی دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا۔ اس نے بتایا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ منورہ میں دیکھ کر آ رہا ہے۔ اب صحابہ رضوان اللہ عنہم فوراً مدینہ منورہ پہنچے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سازش کے بارے میں بتایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنو نذیر کے پاس بھیجا اور انہیں یہ پیغام دیا، میرے شہر یعنی مدینے سے نکل جاؤ، تم لوگ اب اس شہر میں نہیں رہ سکتے، اس لیے کہ تم نے جو منصوبہ بنایا تھا وہ غداری ہے۔ تمام یہودیوں کو یہ بھی بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف انہوں نے کیا سازش کی تھی، اس لیے کہ سب کو اس بارے میں معلوم نہیں تھا۔ سازش کی تفصیل سن کر یہودی خاموش رہ گئے، کوئی منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکال سکا۔ پھر حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ تم 10 دن کے اندر اندر یہاں سے نکل جاؤ، اس مدت کے بعد جو شخص بھی یہاں پایا گیا اس کی گردن مار دی جائے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم سن کر یہودیوں نے وہاں سے کوچ کی تیاریاں شروع کر دیں، اونٹوں وغیرہ کا انتظام کرنے لگے، لیکن ایسے میں منافقوں کی طرف سے انہیں پیغام ملا کہ اپنا گھر بار اور وطن چھوڑ کر ہرگز کہیں نہ جائیں، ہم لوگ تمہارے ساتھ ہیں، اگر جنگ کی نوبت آئی تو ہم تمہاری مدد کر آئیں گے، اور اگر تم لوگوں کو یہاں سے نکلنا ہی پڑا تو ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں گے۔ یہودیوں کو روکنے میں سب سے زیادہ کوشش منافقوں کے سردار عبداللہ ابن ابی نے کی۔ اس نے یہودیوں کو پیغام بھیجا، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر مت جاؤ، اپنی حویلیوں میں جمے رہو، میرے ساتھ 2000 جاں باز ہیں،
ان میں میری قوم کے لوگ بھی ہیں اور عرب کے دوسرے قبائل بھی ہیں۔ وقت آن پڑا تو یہ لوگ تمہاری حویلیوں میں پہنچ جائیں گے اور آخر دم تک لڑیں گے، تم پر آنچ نہیں آنے دیں گے، تم سے پہلے جانے دیں گے۔ ہمارے ساتھ قبیلہ بنی قریظ کے لوگ بھی ہیں اور قبیلہ غطفان کے لوگ بھی ہیں، یہ سب تمہاری طرف مدد کا ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ بنو نذیر کو یہ پیغام ملے تو انہوں نے جلا وطن ہونے کا خیال ترک کر دیا، چنانچہ انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا، ہم اپنا وطن چھوڑ کر ہرگز نہیں جائیں گے، آپ کا جو چیز چاہے کر لیں۔ یہ پیغام سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلمہ تکبیر بلند کیا، آپ کے ساتھ مسلمانوں نے بھی اللہ اکبر کہا۔ پھر آپ نے فرمایا، یہودیوں جنگ پر آمادہ ہیں، لہٰذا جہاد کی تیاری کرو۔ مسلمانوں نے جہاد کی تیاری شروع کر دی۔ اس وقت یہودیوں کو جنگ پر ابھارنے والا شخص حی بن اخطب تھا۔ اسی شخص کی بیٹی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں، جو بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں اور ام المؤمنین کا اعزاز پایا۔ حی بن اخطب بنو نذیر کا سردار تھا۔ بنو نذیر کے ایک دوسرے سردار سلام بن مشکم نے اسے سمجھانے اور جنگ سے باز رہنے کی بےوحد کوشش کی، لیکن حی بن اخطب منافقوں کی تہ پر حاض نہ بایا اور جنگ پر آمادہ ہو گیا۔ اس پر سلام بن مشکم نے اس سے کہا، تم نے میری بات نہیں مانی، اب تم دیکھنا ہم اپنے وطن سے بے وطن کر دیے جائیں گے، ہماری عزت خاک میں مل جائے گی، ہمارے گھر والے قیدی بنا لیے جائیں گے اور ہمارے نوجوان اس جنگ میں مارے جائیں گے۔ حی بن اخطب پر اس کا ابھی تک کوئی اثر نہ ہوا۔ غزوہ بنی نذیر اور غزوہ بنی مطلق۔ آخر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ بنو نذیر کی طرف روانہ ہوئے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں حضرت عبداللہ بن مکتوم کو اپنا قائم مقام مقرر فرمایا۔ جنگی پرچم حضرت علی بن ابی طالب نے اٹھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلامی لشکر کے ساتھ آگے بڑھے۔ شام کے وقت مسلمان بنو نذیر کی بستی میں پہنچ گئے اور وہاں پڑاؤ ڈال دیا۔ ادھر یہودی اپنی حویلیوں میں بند ہو گئے اور چھتوں پر سے تیر برسانے لگے۔ وہ دن اسی طرح گزرا۔ دوسرے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکڑی کے ایک قبے گنبد نما صاحبان میں قیام پذیر ہوئے جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا تھا۔ یہودیوں میں سے ایک شخص کا نام مغزول تھا، وہ زبردست تیر انداز تھا، اس کا پھینکا ہوا تیر دور تک جاتا تھا۔ اس نے ایک تیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبے کی طرف پھینکا، تیر وہاں تک پہنچ گیا۔ یہ دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے قبے کو ذرا دور منتقل کر دیا۔ رات کے وقت حضرت علی غائب ہو گئے۔ یہ دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حیرت ہوئی۔ انہوں نے آپ سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، علی نظر نہیں آ رہے۔ آپ نے فرمایا، فکر نہ کرو، وہ ایک کام سے گئے ہیں۔ کچھ ہی دیر گزری ہوگی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزول کا سر اٹھائے ہوئے آ گئے۔ اب ساری صورتحال کا پتہ چل گیا۔ جب غزول نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبان کی طرف تیر پھینکا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت سے اس کے پیچھے لگ گئے تھے اور آخر اس کا سر کاٹ لائے۔ اس کے ساتھ 10 آدمی اور تھے، وہ غزول کو قتل ہوتے دیکھ کر بھاگ لیے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کے ساتھ 10 آدمی اور بھی روانہ فرمائے تھے، ان میں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ یہ جماعت ان لوگوں کی تلاش میں نکلی جو غزول کے مارے جانے پر بھاگ نکلے تھے۔ آخر اس جماعت نے انہیں جا لیا اور سب کو قتل کر دیا۔ بنو نذیر کا محاصرہ جاری رہا یہاں تک کہ 6 راتیں گزر گئیں۔ اس دوران منافق عبداللہ بن ابی برابر یہودیوں کو پیغامات بھیجتا رہا کہ تم اپنی حویلیوں میں ڈٹے رہو، ہم تمہاری مدد کو آ رہے ہیں، لیکن یہودیوں کو اس سے کوئی مدد نہ پہنچی۔ اب تو یہود کا سردار حی بن اخطب بہت پریشان ہوا۔ کچھ عقل مند یہودیوں نے اسے عبداللہ ابن ابی کے مشورے پر عمل نہ کرنے کے لیے کہا تھا، لیکن حی بن اخطب نے ان کی بات نہیں مانی تھی۔ اب انہوں نے طعنے کے طور پر کہا، عبداللہ ابن ابی کی وہ مدد کہاں گئی جس کا اس نے وعدہ کیا تھا اور جس کی تم آس لگائے بیٹھے ہوئے تھے؟ وہ کوئی جواب نہ دے سکا۔ یہودی اب بہت پریشان ہو چکے تھے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سختی سے ان کا محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے دلوں پر مسلمانوں کا رعب طاری کر دیا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ انہیں یہاں سے نکل جانے دیا جائے۔ وہ ہتھیار ساتھ نہیں لے جائیں گے، البتہ اپنا گھریلو سامان لے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ درخواست منظور کر لی۔ چنانچہ یہودیوں نے اپنے اونٹوں پر اپنی عورتوں اور بچوں کو سوار کر لیا اور اپنا سارا سامان بھی ان پر لاد دیا۔ یہ کل 600 اونٹ تھے۔ ان اونٹوں پر بہت سا سونا چاندی اور قیمتی سامان تھا۔ اس طرح بنو نذیر کے یہ یہودی جلا وطن ہو کر خیبر میں جا بسے۔ خیبر کی یہودیوں نے انہیں وہاں آباد ہونے میں مدد دی۔ کچھ لوگ شام کی طرف بھی چلے گئے۔ غزوہ بنو نذیر کے بعد غزوہ ذات الرقاء
غزوہ بدر ثانی اور غزوہ دم جندل پیش آئے۔ یہ چھوٹے چھوٹے غزوات تھے جو یکے بعد دیگرے پیش آئے۔ پھر غزوہ بنی مطلق بھی پیش آیا۔ قبیلہ بنو مطلق کا سردار حارث بن ابی ضرار تھا۔ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کے لیے ایک لشکر تیار کیا۔ اس لشکر میں اس کی قوم کے علاوہ دوسرے عرب بھی شامل تھے۔ اس اطلاع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جنگ کی تیاری کی۔ اسلامی لشکر 2 شعبان سن 5 ہجری کو روانہ ہوا۔ ادھر جب حارث بن ابی ضرار نے اور اس کے ساتھیوں کو مسلمانوں کی آمد کی خبر ملی تو بہت سے لوگ بدحواس ہو کر حارث کا ساتھ چھوڑ گئے اور ادھر ادھر بھاگ نکلے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ اس قبیلے پر حملہ آور ہوئے۔ مسلمانوں نے ایک ساتھ مل کر مشرکوں پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ ان میں سے 10 افراد فوراً مارے گئے، باقی گرفتار ہو گئے۔ ان کی عورتوں اور بچوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ ان قیدیوں میں بنی مطلق کے سردار حارث بن ابی ضرار کی بیٹی برہ بنت حارث بھی تھیں۔ مال غنیمت تقسیم ہوا تو برہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحویل میں آ گئی۔ اب ثابت بن قیس نے برہ سے طے کیا کہ اگر وہ 9 اوقیہ سونا دے دیں تو وہ انہیں آزاد کر دیں گے۔ یہ سن کر برہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور کہنے لگیں، اے اللہ کے رسول، میں مسلمان ہو چکی ہوں۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہمارے ساتھ جو ہوا اس کو آپ جانتے ہی ہیں۔ میں قوم کے سردار کی بیٹی ہوں۔ ایک سردار کی بیٹی اچانک باندی بنا لی گئی۔ ثابت بن قیس نے آزاد ہونے کے لیے میرے ذمے جو سونا مقرر کیا ہے وہ میری طاقت سے کہیں زیادہ ہے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ اس سلسلے میں میری مدد فرمائیں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں اس سے بہتر راستہ نہ بتاؤں؟ برہ بولی، وہ کیا؟ اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری طرف سے سونا میں دے دیتا ہوں اور میں تم سے نکاح کر لوں۔ اس پر برہ بولی، اے اللہ کے رسول، میں تیار ہوں۔ چنانچہ آپ نے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا، برہ کو ان سے مانگا اور وہ بولے، اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، برہ آپ کی ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اتنا سونا ادا کر دیا اور برہ سے شادی کر لی۔ اس وقت ان کی عمر 20 سال تھی۔ ان کا نام برہ سے جویریہ رکھا گیا۔ اس طرح وہ ام المؤمنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت خوبصورت خاتون تھی۔ بعد میں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ حارث ان کا فدیہ لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس فدیے میں بہت سے اونٹ تھے۔ حارث ابھی راستے میں تھا کہ اس کی نظر ان میں سے 2 خوبصورت اونٹوں پر پڑی۔ اس نے ان دونوں کو وسیع عقیق کی گھاٹی پر چھپا دیا اور باقی فدیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر کے کہا، یہ فدیہ لے لیں اور میری بیٹی کو رہا کر دیں۔ اس کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور وہ 2 اونٹ کیا ہوئے جنہیں تم عقیق کی گھاٹی میں چھپا آئے ہو؟ حارث بن ابی ضرار یہ سنتے ہی پکار اٹھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس بات کا علم میرے اور اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ اس طرح وہ مسلمان ہو گئے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی عبداللہ بن حارث بھی مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد بنی مسلک کے تمام قیدیوں کو رہا کر دیا گیا، کچھ سے فدیہ لیا گیا، کچھ بغیر فدیے کی چھوڑ دیے گئے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بنی مسلک پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چڑھائی سے 3 دن پہلے میں نے خواب دیکھا کہ یثرب مدینہ منورہ سے چاند طلوع ہوا اور چلتے چلتے میری گود میں آ رہا۔ پھر جب ہم قیدی بنا لیے گئے تو میں نے خواب کو پورا ہونے کی آرزو کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے نکاح فرما لیا تو مجھے اس خواب کی تعبیر معلوم ہو گئی۔ اس غزوے سے فارغ ہو کے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے تو ایک بہت دردناک واقعہ پیش آ گیا۔ منافقین کی سازش۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کوچ کا اعلان ہوتے ہی میں قضائے حاجت کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی اور لشکر سے دور جنگل کی طرف چلی گئی۔ جب میں فارغ ہو گئی تو واپس لشکر گاہ کی طرف روانہ ہوئی۔ میرے گلے میں ایک ہار تھا، وہ ہار کہیں ٹوٹ کر گر گیا، مجھے اس کے گرنے کا پتہ نہ چلا۔ جب اس کا خیال آیا تو ہار کی تلاش میں واپس جنگل کی طرف گئی۔ اس طرح اس ہار کی تلاش میں مجھے دیر ہو گئی۔ لشکر میں جو لوگ میرا ہودج اٹھا کر اونٹ پر رکھا کرتے تھے، انہوں نے خیال کیا کہ میں ہودج میں موجود ہوں۔ انہوں نے ہودج کو اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیا اور انہیں احساس نہ ہوا کہ میں اس میں نہیں ہوں، کیونکہ میں دبلی پتلی اور کم وزن کی تھی۔ میں کھاتی بھی بہت کم تھی، جسم پر موٹاپے کے آثار نہیں تھے۔ اس طرح لشکر روانہ ہو گیا۔ ہودج محمل کو کہتے ہیں،
یہ ایک ڈھولی نما چیز ہوتی ہے جو اونٹ پر نشست کے طور پر بلند کی جاتی ہے تاکہ عورت پردے میں رہے۔ ادھر کافی تلاش کے بعد میرا ہار مل گیا اور میں لشکر کی طرف روانہ ہوئی۔ وہاں پہنچی تو لشکر جا چکا تھا، دور دور تک سناٹا تھا۔ میں جس جگہ ٹھہری ہوئی تھی وہیں بیٹھ گئی۔ میں نے سوچا جب انہیں میری گمشدگی کا پتہ چلے گا تو سیدھے یہیں آئیں گے۔ بیٹھے بیٹھے مجھے نیند آ گئی۔ صفوان سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ لشکر کے پیچھے رہا کرتے تھے تاکہ کسی کا کوئی سامان رہ جائے یا گر جائے تو اس کو اٹھا لیا کریں۔ اس روز بھی لشکر سے پیچھے تھے، چنانچہ جب اس جگہ پہنچے جہاں قافلہ تھا تو انہوں نے دور سے مجھے دیکھا اور خیال کیا کہ کوئی آدمی سویا ہوا ہے۔ نزدیک آئے تو انہوں نے مجھے پہچان لیا۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ ان کی آواز سن کر میں جاگ گئی۔ انہیں دیکھتے ہی میں نے اپنی چادر اپنے چہرے پر ڈال لی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں صفوان سلمہ حیرت زدہ تھے کہ یہ کیا ہوا، لیکن منہ سے انہوں نے ایک لفظ نہ کہا، نہ میں نے ان سے کوئی بات کی۔ انہوں نے اپنی اونٹنی کو میرے قریب بٹھا دیا اور صرف اتنا کہا، ماں سوار ہو جائیے۔ میں نے اونٹ پر سوار ہوتے وقت کہا، حسبی اللہ و نعم الوکیل، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہی مجھے کافی ہے اور وہی میرا بہترین سہارا ہے۔ پھر میرے سوار ہونے کے بعد انہوں نے اونٹ کو اٹھایا اور اس کی مہار پکڑ کر آگے روانہ ہوئے، یہاں تک کہ لشکر میں پہنچ گئے۔ لشکر اس وقت نخل زہیرہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا اور وہ دوپہر کا وقت تھا۔ جب ہم لشکر میں پہنچے تو منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی کو بہتان لگانے کا موقع مل گیا۔ اس نے کہا، یہ عورت کون ہے جسے صفوان ساتھ لایا ہے؟ اس کے ساتھ منافق بول اٹھے، یہ عائشہ ہیں، صفوان کے ساتھ آئی ہیں۔ اب یہ لوگ لگے باتیں کرنے۔ پھر جب لشکر مدینہ پہنچ گیا تو منافق عبداللہ بن ابی دشمن کی بنا پر اور اسلام سے اپنی نفرت کی بنیاد پر اس بات کو شہرت دینے لگا۔ امام بخاری لکھتے ہیں جب منافق اس واقعے کا ذکر کرتے تو عبداللہ بن ابی پڑھ کر بڑھ چڑھ کر ان کی تائید کرتا تاکہ اس واقعے کو زیادہ سے زیادہ شہرت ملے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں مدینہ منورہ آ کر میں بیمار ہو گئی۔ میں ایک ماہ تک بیمار رہی۔ دوسری طرف منافق اس بات کو پھیلاتے رہے، بڑھا چڑھا کر بیان کرتے رہے۔ اس طرح یہ باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اور میرے ماں باپ تک پہنچی، جبکہ مجھے کچھ بھی معلوم نہیں ہو سکا تھا۔ البتہ میں محسوس کرتی تھی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے پہلے کی طرح محبت سے پیش نہیں آتے تھے جیسا کہ پہلے بیماری کے دنوں میں میرا خیال رکھتے تھے۔ دراصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھرانے پر منافقین کی الزام تراشی سے سخت غمزدہ تھے۔ اس فکر و رنج کی وجہ سے گھر والوں سے اچھی طرح گھل مل کر بات کرنے کا موقع بھی نہ ملتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس طرز عمل میں پریشان رہنے لگی۔ میری بیماری کم ہوئی تو ام مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مجھے وہ باتیں بتائیں جو لوگوں میں پھیل رہی تھیں۔ ام مستہ نے خود اپنے بیٹے مستہ کو بھی برا بلا کہا اور کہ وہ بھی اس بارے میں یہی کچھ کہتا پھرتا ہے۔ یہ سنتے ہی میرا مرض لوٹ آیا، مجھ پر غشی طاری ہونے لگی، بخار پھر ہو گیا۔ گھر آئی تو بری طرح بے چین تھی، تمام رات روتے گزری، آنسو رکتے نہیں تھے۔ آنسو رکتے نہیں تھے، نیند آنکھوں سے دور تھی۔ صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا حال ہے؟ تب میں نے عرض کیا کیا آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر ہو آؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اجازت دے دی۔ دراصل میں چاہتی تھی اس خبر کے بارے میں والدین سے پوچھوں۔ جب میں اپنے ماں باپ کے گھر پہنچی تو میری والدہ ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکان کے نچلے حصے میں تھی، جبکہ والد اوپر والے حصے میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ والدہ نے مجھے دیکھا تو پوچھا تم کیسے آئیں؟ میں نے ان سے پورا قصہ بیان کر دیا اور اپنی والدہ سے کہا اللہ آپ کو معاف فرمائے، لوگ میرے بارے میں کیا کیا کہہ رہے ہیں لیکن آپ نے مجھے کچھ بتایا ہی نہیں۔ اس پر میری والدہ نے کہا بیٹی تم فکر نہ کرو، اپنے آپ کو سنبھالو۔ دنیا کا تو دستور ہے کہ جب کوئی خوبصورت عورت اپنے خاوند کے دل میں گھر کر لیتی ہے تو اس سے جلنے والے اس کی عیب جوئی شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سن کر میں نے کہا اللہ کی پناہ، لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں، کیا میرے ابا جان کو بھی ان باتوں کا علم ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں انہیں بھی علم ہے۔ اب تمہارے رنج کی میرا حال برا ہو گیا۔ میں رونے لگی۔ میرے رونے کی آواز والد کے کانوں تک پہنچی تو وہ فوراً نیچے اتر آئے۔ انہوں نے میری والدہ سے پوچھا اس سے کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا اس کے بارے میں لوگ جو افواہیں پھیلا رہے ہیں وہ اس کے کانوں تک پہنچ چکی ہیں۔ اب تو والدہ بھی رونے لگی، والد بھی رونے لگے۔ اس رات بھی میں روتی رہی، پوری رات سو نہ سکی۔ میری والدہ بھی رو رہی تھی، والد بھی رو رہے تھے۔
ہمارے ساتھ گھر کے دوسرے لوگ بھی رو رہے تھے۔ ایسے میں ایک انصاری عورت ملنے کے لیے آ گئی، میں نے اسے اندر بھلا لیا، ہمیں روتے دیکھ کر وہ بھی رونے لگی، یہاں تک کہ ہمارے گھر میں جو بلی تھی وہ بھی رو رہی تھی۔ ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کیا اور بیٹھ گئے۔ جب سے یہ باتیں شروع ہوئی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے پاس بیٹھنا چھوڑ دیا تھا، لیکن اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس بیٹھ گئے اور ان باتوں کو ایک ماہ ہو چکا تھا۔ اس دوران آپ پر وحی بھی نازل ہوئی نہیں ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹھنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھا اور پھر فرمایا، عائشہ مجھ تک تمہارے بارے میں ایسی باتیں پہنچی ہیں، اگر تم ان تہمتوں سے بری ہو اور پاک ہو تو اللہ تعالیٰ خود تمہاری برات فرمائے دیں گے، اور اگر تم اس گناہ میں مبتلا ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے استغفار کرو اور توبہ کرو، کیونکہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتے ہیں۔ اس پر میں نے اپنے والد اور والدہ سے عرض کیا، جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اس کا جواب دیجئے۔ جواب میں حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، میں نہیں جانتا اللہ کے رسول کیا کہوں۔ تب میں نے عرض کیا، آپ سب نے یہ باتیں سنی ہیں، اب اگر میں کہتی ہوں کہ میں نے ان الزامات سے بری ہوں اور میرا اللہ جانتا ہے کہ بری ہوں تو کیا آپ اس پر یقین کر لیں گے؟ لہٰذا میں صبر کروں گی، میں اپنے رنج اور غم کی شکایت اپنے اللہ سے کرتی ہوں۔ اس کے بعد میں اٹھی اور بستر پر لیٹ گئی۔ اس وقت میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے معاملے میں آیت نازل فرمائیں گے جن کی تلاوت کی جایا کرے گی، جن کو مسجدوں میں پڑھا جایا کرے گا۔ البتہ میرا خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی خواب دکھا دیں گے اور مجھے اس الزام سے بری فرما دیں گے۔ ابھی ہم لوگ اسی حالت میں تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے آثار محسوس ہوئے۔ آسمانی گواہی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو چہرے مبارک پر تکلیف کے آثار ظاہر ہوتے تھے۔ یہ بات محسوس کرتے ہی حضرت ابوبکر صدیق نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کپڑا اوڑھا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کے نیچے ایک تکیہ رکھ دیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے آثار دیکھے تو میں نے کوئی گھبراہٹ محسوس نہ کی، کیونکہ میں بے گناہ تھی، البتہ میرے والدین پر بے تحاشا خوف طاری تھا۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے آثار ختم ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے، وہ قطرے موتیوں کی طرح نظر آ رہے تھے۔ اس وقت آپ نے جو پہلا جملہ ارشاد فرمایا وہ یہ تھا، عائشہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بری کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر سورہ نور کی یہ آیات نازل فرمائی تھی۔ ترجمہ، جن لوگوں نے یہ طوفان برپا کیا ہے یعنی تہمت لگائی ہے، اے مسلمانوں وہ تم میں سے ایک چھوٹا سا گروہ ہے، تم اس طوفان کو اپنے حق میں برا نہ سمجھو، بلکہ یہ انجام کے اعتبار سے تمہارے حق میں بہتر ہی بہتر ہے۔ ان میں سے ہر شخص نے جتنا کچھ کہا تھا اسے اسی کے مطابق گناہ ہو، اور ان میں سے جس نے اس طوفان میں سب سے زیادہ حصہ لیا یعنی عبداللہ بن ابی، اسے زیادہ سخت سزا ملے گی۔ جب تم لوگوں نے یہ بات سنی تھی تو مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں نے اپنے آپس والوں کے ساتھ نیک گمان کیوں نہ کیا اور زبان سے یہ کیوں نہ کہا کہ یہ سری جھوٹ ہے؟ یہ الزام لگانے والے اپنے قول پر 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ تو چونکہ قاعدے کے مطابق یہ لوگ 4 گواہ نہیں لائے تو بس اللہ کے نزدیک یہ جھوٹے ہیں، اور اگر تم پر یہ دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل نہ ہوتا تو جس کام میں تم پڑے تھے اس میں تم پر سخت عذاب واقع ہوتا، جبکہ تم اس جھوٹ کو اپنی زبانوں سے نقل در نقل کر رہے تھے اور اپنے منہ سے ایسی بات کہہ رہے تھے جس کی تمہیں کسی دلیل سے قطعاً خبر نہیں تھی، اور تم اس کو ہلکی بات یعنی گناہ واجب نہ کرنے والی سمجھ رہے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بھاری بات ہے۔ اور تم نے جب پہلی بار اس بات کو سنا تھا تو یوں کیوں نہ کہا کہ ہمیں زیبا نہیں کہ ایسی بات منہ سے نکالے، معاذ اللہ، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ پھر ایسی حرکت مت کرنا اگر تم ایمان والے ہو۔ اللہ تم سے صاف صاف احکام بیان کرتا ہے اور اللہ جاننے والا ہے، بڑا حکمت والا ہے۔ جو لوگ ان آیات کے نزول کے بعد بھی چاہتے ہیں کہ بے حیائی کی بات کا مسلمانوں میں چرچا ہو، اس لیے دنیا اور آخرت میں سزا دردناک مقرر ہے، اور اس بات پر سزا کا تعجب مت کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔
اور اے توبہ کرنے والو، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تم پر اللہ کا فضل و کرم ہے جس نے تمہیں توبہ کی توفیق دی، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ بڑا شفیق بڑا رحیم ہے، تو تم بھی وعید سے نہ بچتے۔ سورۃ النور آیت نمبر 11 تا 20۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ان آیات کی نزول سے پہلے میں نے ایک خواب دیکھا تھا۔ خواب میں ایک نوجوان نے مجھ سے پوچھا کیا بات ہے، آپ کیوں غمگین ہیں؟ میں نے اسے بتایا کہ لوگ جو کچھ کہہ رہے ہیں میں اس کی وجہ سے غمگین ہوں۔ تب اس نوجوان نے کہا کہ آپ ان الفاظ میں دعا کریں۔ ترجمہ: اے نعمتوں کی تکمیل کرنے والے اور اے غموں کو دور کرنے والے، پریشانیوں کو دور کرنے والے، مصیبتوں کے اندھیروں سے نکالنے والے، فیصلوں میں سب سے زیادہ انصاف کرنے والے اور ظالم سے بدلہ دینے والے، اور اے اول اور اے آخر، میری اس پریشانی کو دور فرما دے اور میرے لیے گل و خلاصی کی کوئی راہ نکال دے۔ دعا سن کر میں نے کہا بہت اچھا۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی، میں نے ان الفاظ میں دعا کی، اس کے بعد میرے لیے برات کے دروازے کھل گئے۔ الزام لگانے والوں میں مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خبر گیری کرتے تھے، انہوں نے ہی ان کی پرورش کی تھی، لیکن یہ بھی الزام لگانے والوں میں شامل ہو گئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے سیدہ عائشہ کو بری فرما دیا تو حضرت ابوبکر صدیق نے مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر سے نکال دیا اور ان سے کہا اللہ کی قسم آئندہ میں کبھی بھی تم پر اپنا مال خرچ نہیں کروں گا، نہ تمہارے ساتھ کبھی محبت اور شفقت کا برتاؤ کروں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور کی یہ آیت نازل فرمائی۔ ترجمہ: اور جو لوگ تم میں دینی بزرگی اور دنیاوی وصیت والے ہیں وہ قرابت داروں کو اور مسکینوں کو اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو نہ دینے کی قسم نہ کھا بیٹھیں، بلکہ چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم یہ بات نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قصور معاف کر دے؟ بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اس آیات کے نزول پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری مغفرت کرے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا اللہ کی قسم میں یقیناً چاہتا ہوں کہ میری مغفرت ہو جائے۔ پھر وہ مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، ان کو جو وظیفہ بند کر دیا تھا اس کو پھر سے جاری کر دیا، نہ صرف جاری کر دیا بلکہ دگنا کر دیا، اور کہا آئندہ میں کبھی بھی مستحق کا خرچ بند نہیں کروں گا۔ انہوں نے اپنی قسم کا کفارہ بھی ادا کیا۔ اسی غزوے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار دوبارہ گم ہوا تھا۔ پہلی بار جب ہار گم ہوا تھا اس کی تلاش کے سلسلے میں سب لوگ رکے رہے۔ اسی دوران صبح کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اس وقت مسلمان کسی چشمے کے قریب نہیں تھے، اس لیے پانی کی تنگی تھی۔ جب لوگوں کو تکلیف ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عائشہ صدیقہ کو ڈانٹا۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ کے گود میں سر رکھے سو رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے سیدہ عائشہ سے کہا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سب لوگوں کی منزل کھوٹی کر دی، نہ یہاں لوگوں کے پاس پانی ہے نہ قریب کوئی چشمہ ہے۔ یہ کہنے کے ساتھ ہی حضرت ابوبکر صدیق نے بیٹی کی کمر پر ٹھوکے بھی مارے، ساتھ ہی وہ کہتے جاتے تھے لڑکی تو سفر میں تکلیف کا سبب بن جاتی ہے، لوگوں کے پاس ذرا سا پانی نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس موقع پر میں اپنے جسم کو حرکت سے روکے رہی کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری رہن پر سر رکھے سو رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوئے ہوئے تھے تو کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیدار نہیں کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہی بیدار ہوتے تھے کیونکہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس نیند میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے وقت بیدار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کے لیے پانی طلب فرمایا تو بتایا گیا کہ پانی نہیں ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت نازل فرمائی۔ اس پر سیدنا ابوبکر نے فرمایا بیٹی جیسا کہ تم خود بھی جانتی ہو تم واقعی مبارک ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا عائشہ تمہارا ہار کس قدر مبارک ہے۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے آل ابی بکر یہ تمہاری پہلی برکت نہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ کے ساتھ اگر کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آتا ہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے خیر پیدا فرما دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہار کی تلاش کے سلسلے میں ہم نے اس اونٹ کو اٹھایا جس پر میں سوار تھی تو ہمیں یہ اس کے نیچے سے ہار مل گیا۔ مطلب یہ کہ اس واقعے کی وجہ سے مسلمانوں کو تیمم کی سہولت عطا ہوئی، اس سے پہلے مسلمانوں کو تیمم کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ اس واقعے کے بعد جب آگے سفر ہوا تو منافقین کی سازش کا وہ واقعہ پیش آیا جو آپ نے پیچھے پڑھا۔
اسی سال چاند کو گرہن لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کسوف پڑھی، یعنی چاند گرہن کی نماز پڑھائی، جبکہ یہودی اس وقت زور زور سے ڈھول بجا رہے تھے اور کہہ رہے تھے چاند پر جادو کر دیا گیا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔